اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال الذین اشرکوا لو شاء اللہ ما عبدنا من دونہ من شیء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونہ من شیء كذلك فعل الذین من قبلہم فہل علی الرسل الا البلاغ المبین۔ سورہ نحل آیت نمبر 35۔ یہ قرآن ایک خاص تفکر کی طرف اشارہ کر رہا ہے جو کہ مشرکانہ تفکر ہے۔ جو لوگ بھی شرک کیا کرتے تھے، پروردگار کے مقابلے میں دوسرے بتوں کی پرستش کیا کرتے تھے، تو ان کا ایک بہانہ یہ تھا کہ یہ پروردگار کی جانب سے ہے، یعنی اگر پروردگار چاہتا تو ہم پروردگار کے علاوہ کسی اور کی عبادت ہی نہ کر سکتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جو ہے بتوں کی جو پرستش کر رہے ہیں یہ پروردگار کی مشیت کے عین مطابق ہے، اور یہ تفکر پایا جاتا ہے۔ یہ دوسرے الفاظ میں گمراہی کی ایک توجیہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم کیوں بتوں کی پرستش کرتے ہیں، چونکہ پروردگار کی مشیت یہ ہے۔ اگر مشیت نہ ہوتی تو یہ کام ہو ہی نہ سکتا، یعنی کون سا کام ہے جو پروردگار کی مشیت کے بغیر ہوتا ہو۔ یہ تفکر یہاں پہ اسی طریقے سے یہی تفکر آپ کو ملے گا سورہ انعام کی آیت نمبر 148 میں۔ دیکھیں وہاں پہ بھی خداوند کریم فرما رہا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہاں پہ بھی ہے سیقول الذین اشرکوا لو شاء اللہ ما اشرکنا ولا آباؤنا، اگر خدا چاہتا تو نہ ہم شرک کرتے نہ ہی ہمارے آباء و اجداد۔ پس یہ ہمارا جو شرک کرنا، ہمارا آباء و اجداد کا شرک کرنا، یہ پروردگار کی مشیت کے مطابق ہے۔ یہ پیغمبروں کے سامنے کہہ رہے ہیں، پیغمبر خدا کی جانب سے یہ کہہ رہے ہیں کہ فقط آپ نے خدا کی پرستش کرنی ہے۔ آگے سے ان کا جواب کیا ہے؟ اگر پروردگار کی مشیت یہ ہوتی کہ ہم شرک نہ کرتے تو وہ ہمیں رکاوٹ ڈال دیتا۔ پس پروردگار کی مشیت کے مطابق ہے ہمارا شرک کرنا۔ اسی طرح سورہ زخرف جو ہے آیت نمبر 20 ہے، وہاں پہ بھی یہ تفکر جو ہے قرآن کریم عکاسی کر رہا ہے۔ دیکھیں فرماتے ہیں وَقَالُوا لَوْ شَاءَ الرَّحْمَنُ مَا عَبَدْنَاهُمْ، اگر خدا چاہتا تو ہم جناب علی ان ملائکہ کی عبادت نہ کرتے، فرشتوں کی عبادت نہ کرتے۔ پس یہ ہمارا عبادت کرنا اللہ کے علاوہ وہ اس وجہ سے ہے چونکہ مشیت پروردگار ہی یہی ہے۔ اسی طرح سورہ انعام کی جو ایک آیت 107 ہے اس میں بھی یہ تفکر ہمیں ملتا ہے۔ دیکھیں وہاں پہ بھی 107 نمبر دیکھیں، فرماتے ہیں وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوا، یہ ہے کہ اگر خدا چاہتا یہ شرک نہ کرتے۔ پس یہ کہنا ہے کہ پروردگار کے مقابلے میں اگر ہم شرک کر رہے ہیں تو کس وجہ سے کر رہے ہیں؟ چونکہ پروردگار کی مشیت ہے۔ قرآن نے اس کے مقابلے میں جواب دیا۔ دیکھیں اب یہ ایک تفکر ہے، یعنی ہم شرک کرنے میں یہ پروردگار کی مشیت کے مطابق ہے۔ دوسرے الفاظ میں، آسان الفاظ میں کیا کہا جا سکتا ہے کہ ہم جناب شرک کرنے میں کیا مجبور ہیں، پروردگار کی مشیت یہ ہے۔ اس کے مقابلے میں دیکھیں خداوند کریم کے جو انداز ہے وہ دیکھیں، اس پہ تھوڑا غور کرنے کی چیز ہے۔ دیکھیں سورہ انعام کی آیت نمبر 35 ہے، خداوند کریم کیا فرما رہا ہے؟ فرماتا ہے وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى، اگر خدا چاہتا ان سب لوگوں کو ہدایت پہ جمع کر سکتا تھا۔ یہ خدا چاہ سکتا تھا، یہ بھی چاہ سکتا تھا کہ سب کو ہدایت کے راستے پہ گامزن کر دے مشیت الہی کے مطابق۔ چاہتا تو یہ ایسا کر سکتا تھا، جبکہ اس نے ایسا نہیں کیا۔ اگر طے یہ ہے کہ خداوند کریم ہی نے شرک کی جانب آپ کو مشیت کے مطابق کہ آپ نے مشرک ہی رہنا ہے، تو پروردگار کی مشیت یہ بھی تھی کہ ہدایت کی جانب وہ آپ کو لے آتا۔ سورہ یونس میں دیکھیں اس میں بھی یہ ہے، سورہ یونس وہاں پہ بھی ملے گا، سورہ یونس آیت نمبر 99، وہاں پہ کیا فرما رہا ہے خداوند کریم؟ فرماتا ہے وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا،
اگر خدا چاہتا، اگر تمہارا پروردگار یہ چاہتا، زمین میں سبھی لوگ مومن ہو جاتے، اگر خدا چاہتا۔ خدا افانت تکرہ الناس، آیا آپ لوگوں کو مجبور کرتے ہیں حتی یکون مؤمنین، یہاں تک کہ وہ کیا بن جائیں؟ مومن بن جائیں۔ سورہ نحل جو ہے اس میں بھی دیکھیں، یہ آپ کو سورہ نحل آیت نمبر 93 خداوند کریم فرما رہے وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، اگر خدا چاہتا تو تم ایک امت بنا دیتا۔ خداوند کریم یہ بنا سکتا تھا، یعنی اگر جبر کے ذریعے سے مجبور کر کے انسان کو مومن بنانا تھا تو خدا یہ کام کر سکتا تھا، کیوں اس نے یہ کام نہیں کیا؟ یہاں پہ دیکھیں ایک جو قرآن کی بڑی لطیف آیت ہے سورہ دحر، یا جس کو سورہ انسان بھی کہا جاتا ہے، وہاں پر یہ مطلب بڑا لطیف انداز میں خداوند کریم بیان کر رہا ہے۔ سورہ انسان، دحر بھی جسے بولتے ہیں، یہ جو ہے 29ویں پارے میں ہے۔ اس کی آیت نمبر 3 میں خداوند کریم کیا فرما رہا ہے؟ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا کفورا، ہمارا کیا، ہم نے راہ کی جانب ہدایت کر دی ہے، ہم نے یہ بتا دیا ہے، راستہ بتا دیا ہے، اما شاکرن و اما کفورا، چاہے یہ شکر گزار بندے بنے یا کفران نعمت کرنے لگ جائیں۔ اب یہاں پہ دیکھیں، اب یہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان کا یہ تفکر کہاں سے آیا؟ دو قسم کے ارادے ہیں یہاں پر۔ جن آیات میں یہ کہا گیا ہے کہ اگر خداوند کریم چاہتا، دیکھیں یہاں پہ سورہ نحل جس کو ہم نے سب سے پہلے جو ہم نے پڑھا آیت کو، سورہ نحل کی آیت نمبر جو ہے 35 تھی، دیکھیں وہاں پہ وقال الذین اشرکوا لو شاء اللہ ما عبدنا من دونہ من شیء نحن ولا آباؤنا، اگر خدا چاہتا تو ہم اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کر سکتے، نہ ہم کر سکتے، نہ ہی ہمارے آباء و اجداد۔ دیکھیے یہاں پر جو ارادے کی بات ہو رہی ہے، مشیت پروردگار کی بات ہو رہی ہے، وہ کون سی ہے؟ ارادہ تکوینی ہے۔ ارادہ تکوینی کے تحت کوئی شخص بھی پروردگار کے ارادہ تکوینی سے خارج نہیں ہے۔ ارادہ تکوینی کا مطلب کیا ہے؟ یعنی کسی چیز کو پیدا کرنا، خلقت کا، جیسے یہ پوری ہستی جو ہے، پوری کائنات کیا ہے؟ پروردگار کا فعل ہے۔ یہ پیدا کرنا کیا ہے؟ ارادہ تکوینی ہے۔ یعنی اگر پروردگار کسی چیز کو پیدا کرنا چاہے تو آگے سے رکاوٹ نہیں آ سکتی ہے۔ انسان کے پیدا کرنے میں ارادہ تکوینی ہے۔ اسی طریقے سے پروردگار کا ایک ارادہ تکوینی کیا ہے؟ ارادہ تکوینی یہ ہے کہ انسان ارادی افعال کو اپنے اختیار کے ساتھ انجام دے گا، یہ ارادہ تکوینی ہے۔ یعنی دوسرے الفاظ میں انسان اختیار رکھنے میں کیا ہے؟ مجبور ہے۔ یعنی انسان مجبور ہے کہ جو کام بھی انجام دے گا، کیسے انجام دے گا؟ ارادے اور اختیار کے ساتھ انجام دے گا۔ اور ارادے تکوینی میں مخالفت نہیں ہو سکتی۔ پروردگار کا جو جتنے بھی افعال ہیں، اگر اس نے ارادہ تکوینی کسی چیز کے بارے میں کر دیا، ارادہ تکوینی کا معنی کیا ہوا؟ سورہ یاسین میں بھی جو ملتا ہے کہ خداوند کریم اذا اراد شیئا ان یقول کن فیکون ہے، وہاں پہ رکاوٹ نہیں ہوتی، وہاں پہ مخالفت نہیں ہو سکتی۔ کیوں نہیں ہو سکتی؟ چونکہ ارادہ تکوینی میں کیا ہے؟ متعلق ارادہ کون ہے؟ خود پروردگار کا اپنا فعل ہے۔ لیکن ارادہ تشریع کسے بولتے ہیں؟ انبیاء کس لیے آئے ہیں؟ رسل کس لیے آئے ہیں؟ پیغمبر کس لیے ہیں؟ تاکہ پروردگار کے ارادہ تشریعی کو بیان کریں۔ یعنی ارادہ تشریعی کا مطلب وہ قوانین، انسان کی ہدایت کے لیے جو پروردگار نے قوانین بتائے ہیں، اس نے ہم کیا بولتے ہیں؟ ارادہ تشریعی۔ یہ جو کہا گیا جناب ان لوگوں کا خداوند کریم کے ان کے نمائندوں کے مقابلے میں یہ کیا کہتے تھے کہ اگر خدا چاہتا تو ہم کسی اور کی عبادت نہ کرتے۔ یہ کون سے ارادے کی بات کر رہے ہیں؟ یہ ارادہ تکوینی کی بات کر رہے ہیں۔ بس جو کچھ بھی خارج میں ہو رہا ہے پروردگار کے ارادے سے ہو رہا ہے، ارادہ تکوینی سے۔ لیکن خداوند کریم کا جو اگلا نظام ہے وہ کیا ہے؟ ارادہ تشریع کا۔ میں اس کو آسان سی مثال سے سمجھانا چاہتا ہوں۔ وہ دیکھیں مثلا آج کے دور میں مثلا الیکٹریشن کا نظام ہے، موبائل آ چکا ہے۔ جیسے آپ موبائل کھولتے ہیں جن میں نیٹ کی سہولت ہوتی ہے
تو آپ جو بھی چیز دیکھنا چاہیں دیکھ سکتے ہیں، نیٹ کی سہولت ہے۔ اب آپ ایسی چیزیں دیکھ رہے ہیں، آپ کو کوئی گھر والے منع کرتے ہیں بھی بیٹا یہ چیز نہ دیکھو، آگے سے آپ کیا کہیں؟ آپ کہیں کہ اگر یہ چیز نہیں دیکھنی تھی کیوں نیٹ میں ایسی سہولت انہیں ڈال دی ہے؟ نہ ڈالتے، پہلے سے نہ ڈالتے، چونکہ اس نے ڈالا ہے پاس میں مجبور ہوں اس میں۔ اسی طریقے سے ابھی کوئی بائک سے جا رہا ہے جناب، روڈ پہ ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، اب اس کو روکا جاتا ہے بھی آپ نے کیوں ایکسیڈنٹ کیا؟ تو وہ کیا کہے بھئی کیوں بائک رکاوٹ نہیں بنا؟ بائک کا یہ کام ہوتا ہے جب بھی جیسے موٹر سائیکل میں چلا کے جا رہا تھا تو فوراً راستے میں رکاوٹ آ جاتی، آگے سے روک دیتا۔ بھئی بائک والے نے اس لیے بائک کو نہیں بنایا تھا کہ آپ نے ایکسیڈنٹ کرنے ہیں۔ یہاں پہ یہی اس کو کیا بولتے ہیں آسان زبان، یہ اضراد تکوینی، اس کی ساخت میں ایک ڈال دیا ہے۔ پروردگار نے انسان کی ساخت میں کیا ڈال دیا ہے؟ اختیار۔ انسان ہر کام اختیار سے کر سکتا ہے، ہر کام اختیار سے کرتا ہے۔ ارادی افعال کو کس طریقے سے انجام دیتا ہے؟ اختیار سے۔ یہ پروردگار کا ارادہ تکوین ہے، کبھی بھی خدا آگے سے رکاوٹ نہیں ڈالتا کہ آپ جناب فرض کریں جیسے گناہ کرنا چاہیں آگے سے خدا رکاوٹ ڈال دے، جیسے یہ کام کرنا چاہیے یہ ایسے خدا نہیں کرتا۔ خداوند کریم کا ارادہ تکوینی یہ ہے کہ انسان جو ہے افعال، ارادی افعال کو اپنے ارادہ و اختیار کے ساتھ انجام دیں۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے جس طریقے سے پروردگار نے یہ کہا کہ ارادہ تکوینی ہے، اسی سے ارادہ تشریعی بیان کیا یا نہیں کیا؟ اسی پروردگار نے کہا اس انسان کے لیے ہم نے آپ کو اختیار دیا، اختیار کی حیثیت کیا ہے؟ مانند ایک آلہ اور ابزار کے ہے۔ ایسے جیسے چھرا ہے، بھئی یہ چھرے سے تو ہر چیز کاٹ سکتی ہے نا، کل سے آپ کسی بے گناہ کو جناب قاتل کاٹ ڈالیں، آگے سے آپ کیا کہیں؟ کیوں چھرا نہ کاٹتا بھئی؟ یہ چاقو کیوں جناب تلوار کیوں وہاں پہ چلنے لگی؟ بھئی تلوار کو اس نے اس لیے نہیں بنایا تھا کہ آپ نے بے گناہوں کو مارنا ہے۔ یہاں پہ پروردگار نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ بھئی اگر آپ نے جابر کی بات کرنی تھی تو خداوند کریم فرماتا ہے کہ اگر جابر سے کام کرنا ہوتا تو ہم بھی سب لوگوں کو مومن بنا سکتے تھے، لیکن ہم نے کیا فرمایا؟ لا اکراہ فی الدین، زبردستی کے ذریعے سے ہم نہیں، چونکہ خداوند کریم نے انسان کو صاحب ارادہ اختیار بنایا ہے اور اسی ارادہ اختیار ہی کے ذریعے سے کمال حاصل ہو سکتا ہے۔ پر یہ تفکر کیا ہے جناب علی؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ ارادہ تکوینی خداوند کریم نے آگے نظام ارادہ تشریعی کا بنایا، کون سا؟ کہتے فرمایا کوتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض ہیں، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، حج آپ پہ واجب ہے۔ کہا گیا کہ یہ کام نہ کرو، یہ کام نہ کرو، یہ کام نہ کرو، یہ کام کرو، یہ کام کرو، یہ کیا ہے؟ سب ارادے تشریعی کی عکاسی کرتی ہیں۔ پس لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ اگر خدا چاہتا تو ہم اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرتے، یہ ارادہ تکوینی ہے۔ اور جو انبیاء اس سے یہ کہہ رہے ہیں کہ لا تعبدون، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی عبادت پرستش نہ کرو، یہ کون سا ارادہ ہے؟ یہ ارادہ تشریعی کی بات ہو رہی ہے۔ ہم پروردگار کے یہ جو کہہ رہے ہیں کہ ہم اگر چاہتا خدا تو ہم یہ کام نہ کرتے، یہ کون سا ارادہ تکوینی ہے؟ اور یہ جو انبیاء ان کے سامنے کہہ رہے ہیں کہ لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، لا تشرکو، شرک نہ کرو، ولا تعبدون، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرو، یہ کون سا ارادہ ہے؟ ارادہ تشریعی۔ اور یہ ذہن میں رہنا چاہیے، اسی ارادہ تشریعی کے سائے میں عذاب و عقاب کا نظام ہے، اسی ارادہ تشریعی کے سائے میں، یعنی آپ کو اللہ تعالیٰ نے ارادہ تکوینی کے تحت جو صاحب اختیار بنایا ہے، اس صاحب اختیار کی مدد سے اگر آپ نے یہ کام کیے تو خداوند کریم کا آگے نظام کیا ہے؟ جنت اور جہنم کا نظام ہے۔ پس یہ مشرک کیا؟ یہ مغالطہ ہے۔ مشرک کیا کہہ رہے ہیں جناب؟ مشرک یہ کہہ رہے ہیں، یہ اسی طریقے سے تباہ کار جو لوگ ہوتے ہیں، جنایت کار لوگ ہوتے ہیں، جو جانی ہوتے ہیں، ظلم و بربریت کرتے ہیں، یہ تفکر آپ کو آل امیہ میں بھی ملے گا، امیر شام میں بھی ملے گا، معاویہ میں بھی، یزید میں بھی یہ ملے گا، اس کے پیروکاروں میں بھی ملے گا۔ کیا کہ اگر خدا چاہتا، یہ خداوند کریم نے معاذ اللہ ان ہستیوں کو قتل کیا ہے، تو یہ ذہن میں رہنا چاہیے۔ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ
اگر خداوند کریم چاہتا تو سب لوگوں کو مومن بنا سکتا تھا، اس نے ایسا نہیں کیا۔ کیوں؟ انت تکرہو، آیا آپ لوگوں کو مجبور کر کے یہ مسلمان بنانا چاہتے ہیں، مومن بنا، وما علینا الا البلاغ المبین۔ اسی آیت میں کیا ہے؟ اسی آیت میں سورہ نحل کے آخر میں یہ فرمایا فَحَلْ عَلَى الرُّسُلِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، کیا انبیاء کا کام پیغام پہنچانے کے علاوہ بھی ہے؟ وہ واضح شفاف پیغام پہنچاتے ہیں، وہ زبردستی تو کسی کو نہیں لے کے آتے ہیں، ارادہ و اختیار کے ساتھ انسان کا کمال ہے۔ پس یہ آخری نقطہ، پس یہ جو لوگ کہتے ہیں، مختلف گمراہ قسم کے لوگ کہتے ہیں کہ اگر پروردگار کی مشیت نہ ہوتی تو ہم یہ نہ کرتے، یہ کون سے ارادے کی بات کر رہے ہیں؟ ارادے تکوینی کی بات کر رہے ہیں۔ ارادہ تکوینی یہ ہے کہ پروردگار کا ارادہ تکوینی یہ ہے کہ انسان اپنے افعال ارادی کو اپنے اختیار کے ساتھ انجام دے، یہ ارادہ تکوینی ہے۔ یعنی یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ جتنے ارادی افعال ہیں ان میں انسان اختیار نہ رکھتا ہو، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ اس اختیار کے ساتھ دوسرا ارادہ تشریح شروع ہوتا ہے، وہ کون سا ہے؟ کہ پروردگار کی اس عظیم نعمت جو کہ ارادہ تکوینی کی تجلی ہے، اختیار، اس سے آپ نے انسانیت کے لیے، ترقی کے لیے، کمال کے لیے خدمت کرنی ہے، نماز روزے انجام دینے ہیں، جتنے بھی پروردگار کی طرف سے جو ارادہ تشریح کی جو عکاسی کرتے ہیں، یہ قانون ہے، یہ خود قرآن کریم کیا ہے؟ ارادہ تشریح کا مظہر ہے، یہ قرآن کریم اسی میں بتایا کہ یہ کام کرنے ہیں، یہ کام نہیں کرنے، ایسے رہنا ہے، ایسے نہیں رہنا۔ پس یہ مغالطہ یہ کرنا، یہ جہالت کی دلیل ہے۔ پروردگار نے کا جو نمائندہ آپ سے یہ کہہ رہا ہے کہ آپ نے اللہ کی عبادت کرو، تو یہ کون سے ارادہ تشریعی، اور وہ کس بات کی، وہ کون سے ارادے کی بات کر رہے ہیں؟ ارادہ تکوینی کی بات کر رہے ہیں۔ عذاب یہ کیسے ممکن ہے؟ اگر یہ پروردگار کی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ارادہ تکوینی کے بعد یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ پروردگار اگر ہماری رہنمائی کے اصول نہ بتاتا، فقط اختیار انسان کو دیتا، جو بھی مرضی کرو، خداوند کریم نے فرمایا لا اکراہ فی الدین، دین میں زبردستی نہیں ہے، لیکن یہ ذہن میں رکھو قد تبین الرشد من الغی، لیکن حقیقت رشد و ہدایت و بھلائی کا راستہ گمراہی سے بالکل واضح شفاف بیان کر دیا گیا ہے۔ ہم نے یہ سب کچھ کلیئر بتا دیا ہے، تاکہ کل کے قیامت دن کوئی شاید یہ نہ کہے کہ پروردگار جب خود ہی فرمایا کہ دین کو قبول کرنے میں زبردستی نہیں ہے۔ زبردستی نہ ہونے کا یہ معنی نہیں ہے کہ آپ جو بھی راستہ اختیار کریں اس پہ پروردگار بھی راضی ہے۔ زبردستی ہم نہیں چاہتے ہیں دین کو قبول کرنے کے لیے کہ آپ حتماً قبول کریں، لیکن یہ ذہن میں رکھیں کہ پروردگار کا جو ارادہ کیا ہے، پروردگار کیا چاہتا ہے، وہ یہ چاہتا ہے کہ آپ ہدایت کی جانب آئیں۔ خدا کا یہ ارادہ ہے کہ آپ جناب کمال کے راستے پر آئیں۔ پس پروردگار کا ایک ارادہ تکوینی ہے اور ایک ارادہ کیا ہے؟ تشریعی ہے، اور یہ مغالطہ کر رہے تھے، یہ ارادہ تکوینی کی بات کر رہے تھے، جبکہ پروردگار کے نمائندے کیا کہہ رہے تھے؟ وہ ارادہ تشریع کی بات کر رہے ہیں۔ پس یہ تو انسان ارادی افعال میں کیا ہے؟ صاحب اختیار ہے، یہ ارادہ تکوینی ہے۔ عذاب و عقاب اس پر نہیں ہے۔ عذاب و عقاب کا اگلا مرحلہ ہے، وہ کون سا ہے؟ کہ اس ارادہ اختیار کے ساتھ آپ نے نیک اعمال انجام دیں گے یا نہیں۔ اگر نیک اعمال انجام دیں گے اس کا یہ انجام ہوگا، اگر برے افعال انجام دیں گے اس کا انجام یہ ہوگا۔ بس یہ آیات جو یہ بتاتی ہیں کہ پروردگار کسی کو مجبور نہیں کرتا، خدا کا نظام ہی نہیں ہے زبردستی والا۔ اگر خداوند کریم زبردستی کرتا، خداوند کریم کے یہاں زبردستی کا نظام ہوتا کہ نہیں مجبور سب کو کیا جائے، تو خداوند کے سبھی کو مومن بنا دیتا۔ تو کیوں اس نے جناب مومن کے بجائے ان کو مشرک کیوں بنا دیا؟ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ مشرک بننا یہ ارادہ تکوینی ہے۔ اس سے اگلا مرحلہ جو مطلوب ہے وہ کون سا؟ ارادہ تشریعی کا مرحلہ ہے۔ یہ در حقیقت کیوں اسی کا سہارا لیا جاتا ہے؟ کیوں بار بار یہ کہتا ہے خدا اگر یہ چاہتا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان اپنے لیے ایک دروازہ کھول دیتا ہے گناہ کا، اپنے شرک کی توجیہ کرنے لگ جاتا ہے، اپنے گناہ کی توجیہ کرتا ہے۔ یہ بہترین طریقہ ہے کہ گناہ کرنے کی توجیہ کیا ہے؟ کہ خدا کی مشیت یہ تھی۔ بابا ارادہ تکوینی اور چیز ہے، ارادہ تشریعی اور چیز ہے۔
وہ جس بنا پہ کہا گیا ہے کہ تمہیں جناب علی پیغمبروں کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا، نبیوں کو بھیجا، رسل کو بھیجا، انبیاء علیہم صلوات اللہ کو بھیجا، اس لیے بھیجا کہ تاکہ اللہ تعالیٰ کے ارادے تشریعی کو بیان کریں، اور اس کی مخالفت آپ کر رہے ہیں۔ پس خود یہ جو ہے نا، یہ دیکھیں آخری نقطہ اس بات غور کرنے کا غور طلب ہے، وہ کیا ہے کہ خود یہ جو سسٹم ہے ابزار کا بنانا، یہ تو عیب نہیں ہے بھئی، یہ عیب ہے جناب علی، آپ نے کیا موبائل کیوں بنا دیا انہوں نے، ہم لوگ گمراہ ہو رہے ہیں۔ موبائل بنانا گمراہی کا باعث نہیں ہے، موبائل سے غلط استفادہ کرنا یہ گمراہی کا باعث ہے۔ پروردگار نے انسان کو صاحب اختیار بنائے، یہ برا نہیں ہے، اس اختیار سے برا استفادہ کرنا یہ بری چیز ہے۔ یہ اس اختیار سے انسان فرشتے اس کے سامنے جھک جاتے ہیں، اس اختیار کے نتیجے میں خداوند کریم یہ فرماتا ہے کہ یہ میرے پروردگار کی کیا تعبیر ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ ان خود کو کار بلند اتنا، ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا۔ یہ اختیار کا نتیجہ ہے، اس اختیار کے نتیجے میں فرشتے بھی اس کے سامنے جھکتے ہوئے نظر آتے ہیں، اس اختیار کے نتیجے میں انسان کمال کی جانب بھی جا سکتا ہے، اسی اختیار کے نتیجے میں یہ جو ہے گمراہی کے سفر طے کرتے ہوئے حیوانوں سے بھی بدترین درجے تک پہنچ سکتا ہے۔ پس پروردگار کا نظام کیا ہے؟ نظام ہی اختیار کے ساتھ ہے۔ پس یہ ایک صرف مغالطہ ہے، یہ گمراہی کی ایک توجیہ ہے، وگرنہ پروردگار اس ارادہ تکوینی کے بعد یہ جملہ فرما دینا کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ خدا فقط فرماتا ہے کہ فقط ہماری آپ نے عبادت کرنی ہے اور کسی کی عبادت تو نہیں کرنی ہے۔ پس نتیجہ گفتگو یہ ہوا کہ یہ ایک قسم کا مغالطہ ہے، گناہوں کی توجیہ کا ذریعہ ہے، وگرنہ پروردگار نے نظام کیا بنایا کہ ہم نے راہ بتا، اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔